آج ہم آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ہمارے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جن کی پوری دنیا میں فین ہیں، بہت سارے فین، جن میں سے ایک فین ان کے ہم بھی ہیں۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم اس ایسی شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ تو آپ کی ہم ملاقات کرواتے ہیں ہمارے بہت ہی پیاری شخصیت حماد صافی، ننھے پروفیسر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے، اور بہت سی یونیورسٹیز، بہت ساری جگہوں کے انہوں نے ٹورز لگائے ہیں، بہت سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے بولنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ننھے پروفیسر حماد صافی۔ السلام علیکم حماد بھائی۔ حماد بھائی کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے؟ اللہ آپ کو خیر خیریت سے رکھے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ہماری شروع سے خواہش رہی ہے میری کہ میں آپ سے بات کروں، لیکن کبھی ایسا موقع نہیں آیا، لیکن آج اللہ کی ذات نے بہت پیارا موقع دیا آپ سے بات کرنے کا، تو ہم آپ کے روبرو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اچھا حماد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ آپ کی اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں تک پہنچنے کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے ماں باپ کی دعا ہے، میرے اساتذہ کرام کی دعا ہے، استاذ کی محنت ہے، میرے اساتذہ کرام کی محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں۔ وہ تقریباً 20 گھنٹے، کبھی کبھی 2-3 دن بھی لگ جاتے ہیں، وہ میرے لیے کام کرتے ہیں، میرے لیکچرز پریپیئر کرتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں لیکچرز کو پریپیئر کرنے میں۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے، میں نے بھی محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اس ملک کی خاطر، اس ملک کے لیے، اس ملک کی خدمت کے لیے۔ بلوچستان وزٹ کیا، بلکہ پورے پاکستان کا وزٹ کیا، سندھ بلوچستان، ایون آج یہاں پر وزیرستان بھی پہنچا، وانا بھی پہنچا، گلگت بلتستان باقی ہے، لیکن انشاءاللہ وہاں پر بھی وزٹ کروں گا۔ کشمیر بھی میں نے وزٹ کیا۔ یہاں تک پہنچنے کا سب سے بڑا راز جو ہے وہ میرے اساتذہ کرام کی محنت ہے، ان کی قربانیاں، میری محنت ہے، میری قربانیاں ہیں۔ اور میں چونکہ علامہ محمد اقبال سے انسپائر ہوں، تو ان کے اشعار میں پڑھتا رہتا ہوں، ان کے بارے میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، تو اس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ٹو واٹس پاکستان، اور میں نے اپنے اس مقصد کو سلیکٹ کیا علامہ اقبال کو پڑھنے کے بعد کہ یار میں نے بھی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا حماد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ وزیرستان میں آئے ہیں، وزیرستان کے بارے میں پوری دنیا میں ایک غلط امیج ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، فوج نے جہاں پہ یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، یہاں پہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، جہاں پہ دہشت گردی ہے، جہاں پہ یہ ہے۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ یہ واقعہ جو ایک غلط امیج دنیا میں جاتا ہے وہ ہے، یا اس کے برعکس کچھ اور ہے؟ میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو جس امیج کی آپ نے بات کی وہ امیج میرے دماغ میں بھی تھی، لیکن جب میں نے یہاں پر وزٹ کیا، یہاں پہ میں گھوما پھرا، یونیورسٹی کالجز گیا، کیڈٹ کالج وانا گیا، گورنمنٹ ڈگری کالج وانا گیا، تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ پاک آرمی نے اور فرنٹیئر کور نے ڈھیر ساری قربانیاں دی۔ اس قربانیوں کے بعد یہاں پر امن لائے ہیں، ڈیولپمنٹس لائے ہیں، لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا، لوگوں کو فیسیلیٹیز جو ہے اویلیبل کیا، اور یہاں کے لوگ جو ہے ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ انسپائر ہیں، تعلیم کی طرف بہت زیادہ جو ہے انسپائر ہیں، اور اویئرنیس جو ہے پھیل رہی ہے یہاں پر۔ اور میں نے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے پیغام بھی دیا تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی آگے جا کر جو اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے۔ یہاں پر امن ہے الحمدللہ، اور یہاں کے لوگ بہت اویئر ہو چکے ہیں اور تعلیم کی طرف بہت زیادہ انسپائر ہیں، ایجوکیشن کی طرف۔ اچھا حماد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا آپ کو یہاں پہ زبردستی لایا گیا ہے کہ آپ آ کے ان لوگوں کو ٹیچ کریں، ان لوگوں کو سکھائیں، یا آپ اپنے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے یہی مقصد سلیکٹ کیا تھا کہ میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے میں پاکستان کے کونے کونے کو وزٹ کروں گا۔ تو یہ میں خود ہی سے یہاں پر آیا ہوں، اور میری خواہش تھی کہ یہاں کے لوگوں کو بھی میں موٹیویٹ کروں، انسپائر کروں، اور ان کو جو ہے ایجوکیشن کی طرف انسپائر کروں، ان کو تعلیم کے حوالے سے بتاؤں، ایجوکیشن کے حوالے سے بتاؤں، اور پیٹریاٹزم پاکستان کے حوالے سے بتاؤں، علامہ اقبال کے حوالے سے بتاؤں، ان لوگوں کو اویئر کروں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کو بتاؤں کہ پوری دنیا جو ہے ٹیکنالوجی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، وہ اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، انگریزی زبان سیکھو اور ٹیکنالوجی کی طرف آؤ، اس سے جو ہے آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکو گے اور اس جگہ کی اچھی تصویر دکھا سکو گے۔ تو میں یہاں پر خود سے آیا ہوں، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا پاکستانیوں سے کہ میں اپنی آخری سانس تک، مرتے دم تک میں جو اس ملک کی خدمت کروں گا، اس ملک کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ۔ حماد بھائی، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دم، ہر پل پہ، ہر قدم پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، لیکن آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ میری شروع سے جو ہے وہ ایک خواہش رہی ہے کہ کبھی آپ کو دیکھتے تھے فیس بک پہ، نیٹ پہ، آپ کی بہت سی تصویریں، آپ کے بہت سے انٹرویوز میں نے سنے، میں نے دیکھے، پھر ان کو سوچتا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ بالکل جس کی عمر لگ بھگ 11 ایئرز، اور وہ اس طرح موٹیویٹ لوگوں کو کر رہا ہے اتنا اچھا۔ اور یہ میری تو دعا ہے کہ آپ علامہ اقبال کے برابر تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن علامہ اقبال جیسے بن جائیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन, आपको आमीन। हर कदम पे कामयाबी दे। आमीन। अच्छा, तो अभी आर्मी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आर्मी एक अच्छा यहाँ पे रोल अदा कर रही है, या वही जो एक दुनिया में सिस्टम है कि बस जी आए और किसी को नजायज़ मार दिया या किसी को नजायज़ निकाल दिया, बस ठीक है, ख़त्म कर दिया नहीं, सिस्टम? देखिए पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अमन आया है तो पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर की कुर्बानियों की वजह से आया है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, खूबसूरत नौजवान आते थे यहाँ पर अमन लाने के लिए और सब्जी लाने में लपेट कर वापस जाते थे। बिल्कुल। तो पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर की कुर्बानियों की वजह से यहाँ पर अमन आया है, और सिर्फ अमन नहीं लाए बल्कि उन्होंने यहाँ पर जो है डेवलपमेंट्स भी शुरू की। यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए, रोड्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, कैडेट कॉलेज जो है बनाए, और भी ढेर सारे कैडेट कॉलेजेस बनाए। तो यहाँ पर अमन है तो पाक आर्मी की वजह से है। और पाक आर्मी ने यहाँ के लोगों को जो है अवेयरनेस भी फैलाई और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया ताकि ये लोग भी आगे आ सके, इस मुल्क की खिदमत कर सके और इस मुल्क की अच्छी सी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा सके। अच्छा हमाद भाई, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप दूसरी क्लास से डायरेक्ट 9th क्लास में चले गए, चौथी से चौथी क्लास से चौथी क्लास से डायरेक्ट 9th क्लास में चले गए। तो आप 9th क्लास में चले गए, ऐसी आपके अंदर क्या चीज़ थी कि आपके टीचर ने आपको डायरेक्ट चौथी क्लास से उठा के 9th क्लास में बैठा दिया कि नहीं ये बच्चा जो है वो 9th क्लास के काबिल है? क्या IQ लेवल आपका इतना हाई था कि उस टीचर ने आपको देख लिया, उसने आपको पढ़ लिया कि बच्चा ये चौथी क्लास के काबिल नहीं, ये बच्चा 9th क्लास के काबिल है? देखें, एक उस्ताद जो है वो इस काबिल होता है कि वो एक शागिर्द की जो टैलेंट है उसको पहचान सकता है और उसको पॉलिश भी कर सकता है। तो मेरे उस्ताद असातिज़ा कराम ने जो है वो उन्होंने मेरे टैलेंट को पॉलिश किया, और जब ये देखा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है और मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज़ थी, उस्ताद ने भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था कि ज़िंदगी में जब भी एक चैलेंज आए तो चैलेंज को छोटा समझना है और अपने हौसले को बुलंद रखना है। तो उसी हौसले को बुलंद रखते हुए उन्होंने मुझे जो है चौथी से निकाल कर डायरेक्ट 9th में जो है वो कर लिया। तो मैंने इरादा भी किया है कि इंशाल्लाह 15-16 साल की उम्र में मैं PhD करूंगा और एक रिकॉर्ड कायम करूंगा, इस मुल्क की अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा पूरी दुनिया को कि इस मुल्क के अंदर भी टैलेंट है और हम अमन पसंद लोग, वी आर पीस लवर्स। गुड, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद भाई, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अल्लाह।